وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسين علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ فرج الشریف. نادي عليا مدر العجائب تجد وعن الله كافي النواهب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار. میری کوشش ہوتی ہے میرا کہیں بھی خطاب ہو میں ریت کو زمانے کے امام کے نام یاد کروا دوں. ہو سکتا ہے کعبے سے کسی نام کی بھی آواز آ جائے. بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض. اس مقدس منبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلال کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. دو مصرے عرض کر رہا ہوں پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ ایام خاص ایام ہے. آج 2 محرم کی شب ہے. ایک ایک دن اس گھر عطر کے ساتھ منسوب ہے. کس طرح یہ قافلہ پاک کربلا پہنچا کس انداز میں اس پاک قافلے نے کربلا پہ قدم رکھے کس انداز میں گھوڑا جب 2 محرم کو پہنچا گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا. ایک گھوڑا نے 6 گھوڑے حسین نے دوسری روایت 9 گھوڑے امام نے بدلے. گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا. میں سوچتا رہا راز کیا ہے راز کیا ہے. یہ تو بات کی بات ہے نا سرکار نے اپنی جیب سے مٹی نکالی اور ایک نوکر کو کہا یہاں کی مٹی اٹھا. دونوں مٹیوں کو سونگ کے دیکھا ایک ہی خوشبو تھی.
یہ ایک راز اور ہے لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. پہلی بات پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا. شیعہ قوم گھوڑے کا احترام کیوں کرتی ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں. ان کے ساتھ منسوب ہونے والے جانور بھی جانتے ہیں کربلا کسے کہتے ہیں. نعرہ حیدری. مہربان آپ میرے سامنے میں دیدار کرتا رہوں مومنین کے. ان سے منسوب سواریاں بھی جانتی ہیں کربلا کسے کہتے ہیں. نہ جانے تو مسلمان کی مرضی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. سرکار تشریف فرما ہوں, گھوڑے بدلتے رہیں, گھوڑے آگے قدم نہ اٹھائیں. دراصل بتانا چاہتے تھے مدینے سے یہاں تک پہنچے ہیں, منزل تھی یہ, اس سے آگے نہیں. اور کیا جانتے ہیں آپ کو اور میرا عقیدہ یہ نہیں کہ امام مظلوم کو نہیں پتا یہ کربلا ہے؟ پتہ ہے نا. جن کے زیر استعمال سواری کو پتا ہو کربلا کہاں ہوتی ہے, کربلا کسے کہتے ہیں, اس مولا کو نہیں پتا. پتہ ہے پھر مولا نے بار بار گھوڑے کیوں بدلے؟ اس لیے دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے ہم مالک ہیں, ہم مولا ہیں, ہم مالک ہیں, ہم مولا ہیں. جو چیز ہم سے بھی نسبت پا جائے وہ بھی منزل پا جاتی ہے. دو مصرے عرض کر لو. جس روز سے پانی پہ ہے عباس کا قبضہ, جس روز سے پانی پہ ہے عباس کا قبضہ چھڑا نہیں سکا, ابھی تک قبضہ ہے سردار کا. جس روز سے پانی پہ ہے عباس کا قبضہ, بھوکے تو ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. کیا بات ہے؟ سکھر کی سرزمین پہ بیٹھ کے ذکر امام مظلوم سننے والے عزاداران امام مظلوم. یہ ایام میں نے پہلے بھی گزارش کی, بڑے اہم ہیں. کس وجہ سے اہم ہے؟ بہت ساری وجوہات سے یہ اہم ہے. جو ہمارے لیے وجہ ہے میں وہ یہ ہے, یہ ایک دن, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ 10 دنوں میں ہمیں سبق دیتا ہے, ہمیں کچھ سکھاتا ہے, ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. مثلاً کیا سبق دیتا ہے, کیا سکھاتا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ مولا حسین کی سواری روک گئی, یہ بھی ایک درس ہے. یہ بھی ایک بھلا کیسے سرکار کی روک گئی, میرے تیرے لیے کیا درس ہے؟ تیرے میرے لیے درس ہے امام مظلوم کی جیب سے نکلی ہوئی مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. پتہ نہیں کہاں سے سرکار لے کے آئے تھے, ایک روایت نہیں کئی روایتیں موجود ہیں. وہ مٹی امام کی جیب میں تھی. اس مٹی کو اس مٹی سے کے ساتھ ملا کے دیکھا, خوشبو نظر آئی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کربلا کی خوشبو ہے, فرمانے لگے اس میں ہمارے خون کی خوشبو ہے, خون کی خوشبو ہے. پتہ چلا, ایک لطیف جملہ دینے لگا. سلمان چھوٹے بھائیو, صاحب الزمان آپ کی یہ کاوش اپنی نصرت میں شمار فرمائے. سکھر والے اگر سن سکیں اور یہ سنبھال سکیں, جملہ دینے لگا بڑا قیمتی. ابھی تک میں نے سندھ کی دھرتی پہ یہ بات نہیں کی, پنجاب میں ایک دفعہ پڑھا اس کے بعد نہیں, کیونکہ مجھے ایسے معیار کے بندے ہی نہیں ملے جہاں میں عرفان کا یہ موتی پھینکتا. سرکار فرمانے لگے یہ دیکھو اس میں میرے خون کی خوشبو ہے. اب ابھی تک خون حسین گرا نہیں, خوشبو پہلے ہے. پتہ چلا شہادت کا معیار کچھ اور تھا. مہربانی ہے, سلام ہے سکھر. کیا بات ہے سکھر, کیا بات ہے جناب, وہی کیا بات ہے. اور کیا یہ جو مٹی ہے اس میں صرف حسین شامل ہے؟ نہیں, عاشق بھی شامل ہے. یہ خاک شفا جب آپ اپنے سامنے نماز کے لیے رکھتے ہو, فضیلت ہے. تمام علماء اکرام, تمام عرفاء عظام متفق ہے اس بات پہ کہ سجدے کے لیے کربلا کی مٹی فضیلت رکھتی ہے. سجدے گاہ کے طور پر استعمال کی جائے, کربلا کی مٹی فضیلت رکھتی ہے. کربلا کی مٹی فضیلت رکھتی ہے, عبادت کی قبولیت میں شرط بن جاتی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے.
सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। मट्टी करबला की है, इबादत हमारी है। मट्टी करबला की है, इबादत हमारी है। फिर इसका मतलब को पीछे एक राज छुपा है, वो ये है कहीं हमारा खमीर भी करबला की मट्टी से गूंदा। देखो ना, ये जो आप पे कैफियत का ज़ाहिर होना, आपका काले कपड़े पहन लेना, आपका जलूस शुरू कर देना, आपका मातम शुरू कर देना, आपका आज़ादारी शुरू कर देना, गहरा ताल्लुक है एक मोमिन का करबला से। तब्दीली लानी नहीं पड़ती, आ जाती है ऑटोमेटिक। पूरा साल ना पहने काले कपड़े, मगर जो ही चांद नजर आता है काले कपड़े। नोहे नाम भी कोई सुनना चाहे सुनने पड़ते हैं। मेहरबानी, मैं एक बात ऐसी करके आमतौर पे गाड़ियों में, रिक्शों पे नोहे लगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे नहीं लगते। भाई कोई बात नहीं, अब हर एक का अपना नसीब है। गाने अच्छे लगे, नोहे अपना अपना मुकद्दर है ना जी। किसी को गानों पे कोई परेशानी नहीं, नोहे पे परेशानी है। हुसैन के गम के किसी न किसी जिक्र पे परेशानी है, होनी नहीं चाहिए। सबको मिल के मनाना चाहिए। सिर्फ एक जुमला देने लगा, सखर यकीन नौजवान बैठे हो माशाल्लाह, ये इरफान के मोती ज़ाय नहीं करोगे। सिर्फ एक जुमला देने लगा, इसी ज़िमन में इमाम मज़लूम ने शियत के लिए कुर्बानी दी। शाबाश बाबा, सरकार की कुर्बानी में इंसानियत छुपी थी, इंसानियत छुपी थी। और मैं यहाँ सिंध की धरती पे खड़ा होकर, मैंने न देखे होते मैं ना कहता, सिंध की धरती पे खड़ा होकर पूरी दुनिया में जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, दुनिया वालों को बता रहा हूँ, आओ तुम कहते हो हुसैन सिर्फ शियों का है, हुसैन सिर्फ शियों का है, आओ सिंध की धरती में तुम्हें दिखाऊं, हिंदू भी इमाम बारगाह के बानी है। मेहरबानी भाई, मुझे अभी एक भाई बता रहे थे आपके सखर के साथ के, वो कहने लगे थे यहाँ सबीले हिंदुओं ने लगाए। बड़ी बात है भाई, आप गवाही दे रहे हो। जी जी जी, क्या बात है, सबीले हिंदू लगाए। क्यों? हिंदू ये बताना चाहते हैं हुसैन सबका। ईसाइयों ने सबीले लगाए, हुसैन सबका। क्या कमाल है हुसैन, तेरी कुर्बानी में क्या क्या छुपा है। मौला तेरी मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मजहब वाला चक्कर होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है, बाज़मीर होना जरूरी है। बेज़मीर ना देखी होती तो मैं ना कहता। आपके, मेरा ख्याल में आप तो बेहतर जानते हैं, गवाही दे बैठे हैं। मैं पिछले साल तो मैं इंग्लैंड था, टीवी पे प्रोग्राम थे, उससे पिछले साल मैं आया उडेरोला, आपका इलाका है उडेरोला। वहाँ एक बानी, मुझे किसी ने बताया यहाँ इतने इमाम बारगाह के बानी हिंदू हैं। मैं एक हिंदू के पास चला गया, बानी के पास, अननोन बन के। मैंने कहा जनाब ये बारगाह, पता नहीं उसने नाम क्या बताया, कुमार पता नहीं, महारेश पता नहीं, याद नहीं। मैंने कहा ये इमाम बारगाह के बानी आप हैं? कहने लगे जी मैंने कहा आपका इमाम बारगाह से क्या ताल्लुक है? कहने लगे मेरा इमाम बारगाह से ताल्लुक ये है, मैं हुसैन भगवान को चाहता हूँ। उसका अपना अकीदा, उसकी अपनी तबीयत, उसका अपना मिजाज है। मुझ पे फतवे मत लगाइएगा, ये उसका जुमला है। मैं हुसैन भगवान को चाहता हूँ, और हुसैन को चाहने के लिए सिर्फ इंसान होना जरूरी है। मैंने कहा ये नहीं होता कि कोई आए मुसलमान यहाँ आपके पास, वो कहें हम हिंदुओं का खाना नहीं खाते, हम हिंदुओं का पानी नहीं पीते। उसने कहा नहीं, हम सबीले लगा के दुनिया को बताते हैं, मोहब्बत हुसैन में मसला खत्म हो जाते हैं। भाई क्या बात है सखर, माशाल्लाह बड़ा कमाल मजमा है जी। और टाइम आपने बहुत अच्छा रखा, सारा दिन फिरते रहे, 3-4 प्रोग्राम पढ़ के दौड़ बड़ी लगाई हमने। खैरपुर थे, वहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। मैंने कहा हो सकते थके हुए, लेकिन माशाल्लाह आप जाग रहे हैं। सलाम है आप, क्या बात है आपकी। सलाम है, आपने नौजवानों को, यहाँ के इलाके के लोगों को इकट्ठा करके पैगाम देने की कोशिश की। सलमान भाई शुक्रिया अदा करना इमाम का,
یہ بھی کربلا سکھاتی ہے کوئی بھی نیک کام کر کے کبھی فخر نہ کرنا. کوئی بھی نیک کام کر کے کبھی فخر نہ کرنا کہ میں نے کیا. ہاں کہیں کوئی بات سامنے آ جائے تو صرف یہ کہنا اس نے کروایا. یہ کربلا سکھاتی ہے. کربلا یہ نہیں سکھاتی بندہ گلی چوکوں میں جا کے پھر کے اعلان دیکھو میں نے آج یہ اتنی بندوں کو لنگر کھلایا. نہیں، کربلا سکھاتی ہے کہ تجھ پہ احسان کیا گیا، تجھے ان کی یاد میں لنگر پکانے کا موقع دیا گیا. امام مظلوم علیہ السلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں. سرکار کے پاس ایک بندہ آیا. سرکار کربلا سے پہلے کی بات ہے، ابھی خیر سے کربلا کا یہ سلسلہ شروع ہے. پہلے ایک بندہ ہے. سرکار وہ آپ کے چاہنے والے ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے بستر پر بیٹھتے ہیں. سرکار ہمارے گھر جوتیاں لے آتے ہیں. سرکار ہم ان کو کھانا پیش کرتے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا کام کرتے ہیں. مسکرا کے فرمانے لگے. میں نے ٹی وی پہ بھی سلمان بھیا یہ بات کی تھی. میں چاہتا ہوں سکھر والے شاید ہو سکتا ہے بھول چکے ہوں، یہ بات آپ تک پہنچ جائے. امام فرماتے ہیں تو یہ نہ کہے تو نے بڑا کام کیا. بڑا کام تو انہوں نے کیا جو تیرے پاس آئے. مہربانی ہے. سلام ہے سکھر، کیا بات ہے، بڑا مہربانی ہے. بڑا کام تو نے نہیں کیا، بڑا کام انہوں نے کیا جو تیرے پاس آئے. مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا جو ہی انہوں نے تیرے بستر پر قدم رکھا تیرے گناہ معاف کروا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، آل بیت دشمنان تلانہ، آواز بلندتر صلوات. فرماتے ہمارے چاہنے والے جب تیرے پاس آتے ہیں، جب تیرے پاس آتے ہیں تیرے اوپر شفقت کر جاتے ہیں. تیرے برتنوں پہ کھانا کھاتے ہیں. تیرے برتنوں میں کھانا کھا کے جب جاتے ہیں تجھے اندازہ ہی نہیں تیرے بڑوں کی بخشش کرواتے. تو شکر ادا کیا کر، تجھے اس قابل بنایا گیا. یہاں نہیں دیکھتا میں نے کیا نہیں، انہوں نے کروایا، انہوں نے شفقت فرمائی. اور یہ چیز تھوڑی سی انسان کو پیچھے ڈال دیتی ہے. جو ہی آ جائے نا میں عرفہ فرماتے ہیں کبھی بھی نیک کام کرنے پہ یہ نہ کہا کرو میں نے کیا. نماز پڑھی نہ کہا کرو میں نے نماز پڑھی. روزہ رکھا یہ نہ کہا کرو میں نے رکھا. عزاداری کی سرکار خمینی علی اللہ مقامہ یہ وہ فرماتے ہیں کبھی بھی نیک کام کرنے پہ اس دور کے ریت امام زمانہ کبھی نہ کہا کرو میں نے کیا. ان سے پوچھا گیا واجب الاحترام پھر کیا کہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہو امام زمانہ کی توفیق تھی. ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آئی، ہو سکتا ہے یہاں کو پریشان ہو جائے امام زمانہ کی کیا توفیق. امام زمانہ بیچ میں کہاں سے ہوگا؟ نہیں بھائی، نماز کے آخر میں جب تو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان. مولا بچا شیطان کے شر سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے. جب شیطان سے بچے گا تو عمل قبول ہوگا. مہربانی سکھر، کیا بات ہے سکھر، سلام ہے سکھر. ایسے عمل قبول ہو جائے گا. شیطان کے شر سے بچے گا تو عمل قبول ہوگا. تو کون بچا رہے جو تجھے شیطان کے شر سے؟ اللہ کی حجت، روح زمین پہ خدا کا مظہر. اور کیسی کمال کی بات ہے. ایک جملہ اور دل کر رہا میں دیتا جاؤں. آپ نے سرکار قائم کی بات پہ ماشاءاللہ جس انداز سے ہاتھ بلند کیے سکھر والوں، لگتا ہے یہ زمین بڑی زرخیز ہے، جملہ ذہنی ہوگا. آپ نے نماز مغربین، ہم نے نماز مغربین ابھی ادا کی ہے. ہمیں ادا کی ہوئے تھوڑا ٹائم ہوا ہے، لیکن ابھی اگر میرا پیغام باہر جا رہا ہے یقیناً 3 گھنٹے یورپ کا فرق ہے، 4 گھنٹے انگلینڈ کا فرق ہے. ابھی مغرب ادھر نہیں ہوئی. ہم نے پڑھ لی، ہم نے کہہ دیا اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان. پہلے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، اگر سپیکر نہ ہو میں وہاں کھڑے ہوئے بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا بچا.
स्पीकर होगा तो उधर खड़े हुए बंदे को कह सकता हूँ भाई बचा, यानी मैं मोहताज हूं उस तक स्पीकर की आवाज के जरिए अपना पैगाम पहुंचाने का। जो रूह जमीन पे अल्लाह की हुज्जत होती है वो स्पीकरों की मोहताज नहीं होते। और क्या कमाल है, मैं इस दीवार के पीछे अपना, तुम अब इस दीवार के पीछे अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और गुनाहों से बचने के लिए खूबसूरत तोहफा मैंने वहां दिया था, मैं चाहता हूं सखर वालों को भी दे जाऊं। बेहतरीन तोहफा है। तुम्हारे जमाने के इमाम फरमाते हैं गुनाह करते वक्त अपने आप को अकेला न समझा करो, जहां तुम अकेले होते हो दूसरा मैं होता हूं। दोनों इधर ऐसे ऐसे खिताब कभी कभी नसीबों पे। ये इरफान के मोती है ना समेटो। सैयद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है आप तक ये पैगाम हक पहुंचाया जाए। माशाअल्लाह उलमा अपना हक अदा कर रहे हैं, खुतबा अपना हक अदा कर रहे हैं, ज़ाकिरीन अपना अपना हक अदा कर रहे हैं। और ये सखर वालों में अर्ज करता जाऊँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये भी करबला दर्स देती है, मुझे याद दिलाना मैंने वापस अपने पैगाम पे जाना है, वो बड़ा ज़रूरी था। ये भी करबला दर्स देती है। आज तक सलमान मेरे खिलाफ बड़ी बातें हुई पूरी दुनिया में, कोई बात नहीं होती हैं कीड़े निकालने की, क्योंकि हमारे अंदर अभी सोच मुस्बत कम आई है, हम नेगेटिव सोच ज़रा ज़्यादा रखते हैं। हालांकि करबला नेगेटिव सोच नहीं मुस्बत सोच देती है। मुझे दुनिया कहती है शाह जी आपकी फलां ने मुखालफत की, फलां ने मुखालफत की, फलां ने मुखालफत की, फलां बातें करते हैं, आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं नहीं करता इसलिए कल को आने वाला हुसैन जिसकी मैं मुखालफत करूं उसी को हुर बना दे, मैं क्या करूंगा? मेहरबानी सखर, सलाम है सखर, क्या बात है, क्या बात है। तो पता चलता है हक नहीं बनता। हम यहाँ दुनिया में मुखालफतें करने नहीं आए, हम दुनिया में कीड़े निकालने नहीं आए। मौला की इज्जत की कसम जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया मौला आपका चाहने वाला कैसा हो, फरमाते हमारा चाहने वाला वो नहीं होता जो गंदी मक्खी की तरह हर फोड़े पे बैठे। क्या बात है जनाब, सलाम है। सलाम है सखर, क्या बात है। हमारा चाहने वाला वो नहीं होता है जो गंदी मक्खी की तरह फोड़ों पे गंद पे बैठे। हमारा चाहने वाला वो होता है जो फूलों पे बैठता है, अच्छी मक्खी की तरह। मेहरबानी आप, सलाम है। इतनी मुश्किल बात आपने गौर फरमाई। खुदा की कसम हमारे हमें ज़ेब ही नहीं देता हम कीड़े निकाले। हमारा काम है इस्लाह करना। अगर हम इस्लाह नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास एक और भी अमल है, वो ये है 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमें पढ़नी चाहिए। गाजी का आलम हमारे पास बहुत बड़ा वसीला है हमारी दुआओं की कबूलियत का। जिस तरह हुसैन की मट्टी हमारी इबादत में कबूलियत का वसीला है, नहीं गाजी का आलम हमारी दुआओं की कबूलियत का वसीला है। अगर हमें यह लगता है कोई बंदा गलत है, हक बनता है कि हम नेगेटिव बात करके अपना नुकसान कर रहे होते, अगले का नहीं कर रहे होते। हक ये बनता है एक मोमिन होने के नाते, एक मुत्तकी होने के नाते मुसल्ला बिछा के कहें हादिये ज़मान अल्लाह का इस वक्त रूए जमीन पे हुज्जत का खूबसूरत अंदाज, हम बैठे हैं, तेरी रैयत में से कुछ बंदे गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, एहसान फरमा इनके ज़हनों पे राज कर। ये है मुस्बत सोच। मुस्बत सोच, ये करबला मुस्बतपन सिखाती है, करबला मनफी सोच नहीं सिखाती है। कहीं भी नहीं है कि करबला में कोई ऐसा नौज़बिल्लाह, हमेशा मुस्बत। एक मोमिन का किरदार भी मुस्बत होना चाहिए। अब मुत्तकी की बात आ गई, आपके इमाम हैं इमाम अल मुत्तकी हैं या ऐसे नहीं? मुत्तकी का एक पूरा खुतबा है नहजुल बलागा में, जो किसी ने सरकार से कहा था मौला मुत्तकी की क्या तारीफ है। इमाम मुत्तकी ने जो मुत्तकी की तारीफ बताई थी, उस मुत्तकी की तारीफ में एक सिर्फ तारीफ बताने लगा। मौला फरमाते हमारा मुत्तकी वो होता है जो लोगों के ऐब पे पर्दा डाले। सलमान भाई ये बात लिखिए, देखें ये हमारे नहजुल बलागा सिर्फ रखने के लिए थोड़ी है, समझाने और समझने के लिए है ना। और समझाने के लिए भी जरूरी है बंदा खुद अमल करता हो।
مہربانی جناب، بہت شکریہ چھوٹے بھائی۔ بندہ خود نہ عمل کرتا ہو پھر سمجھانے کا فائدہ نہیں، پہلے خود متقی بنے نا۔ پر پہ آیا ہے، مجھے حق حاصل ہے کہ پہلے میں خود، اگر میں بھی لوگوں کے عیب دیکھتا پھروں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مجھے سمجھ آنی چاہیے ہمارا تجھ پہ سلام، کتنا کریم ہے امام، کتنا شفیق ہے امام، پوری دنیا کے گناہ بھی دیکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے آؤ میں حر بناؤں۔ نہیں غور فرمایا یار جملہ سکھر والا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے امام۔ یہ جو لوگ ہم لبادوں میں پھرتے ہیں نا کہ بڑے نیک بڑے اعلیٰ، یہ تو امام کو پتہ ہے کون نیک ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو سرکار نے پردے رکھے ہیں، سرکار نے شفقت کی ہے۔ اور سید علی بن طاؤس جنہیں پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے کو وصیت نامہ لکھا، وصیت نامے میں بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کبھی لوگوں پہ یقین نہ کرنا، وہ کہہ دینا تو بڑا نمازی ہے نہ یقین کرنا، تو بڑا عزادار ہے ماتمی ہے نہ یقین کرنا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہا بابا زندگی میں اپنے امام سے پوچھنا میں کیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی خوشامد کر رہا ہو سکتا ہے ہائے 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 اور افا باتیں بتا گئے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی کس انداز میں کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی کس انداز میں کہہ رہا ہو، ان پہ یقین نہ کرنا، اور یقین آ جائے اور تو چوڑا ہو جائے نا، مولا سے پوچھنا۔ اور انہوں نے فرمایا بیٹا کوشش کرنا زندگی میں ایک وصیت نامہ ضرور لکھنا۔ آپ پریشان ہو گئے، وصیت نامہ تو سمجھتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا بیٹا وصیت نامہ میری طرف دیکھنا، وصیت نامہ ضرور لکھنا، اس لیے جب وصیت نامہ لکھ لو گے وصیت نامے کے آخر میں غور کرنا، لکھا ہوگا تم نے میری یہ جائیداد اس کے لیے، میرا یہ مال اس کے لیے، میری یہ چیز اس کے لیے، آخر میں غور کرنا سب کچھ تو دے جاؤ گے، تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، نہیں مہربانی۔ سید علی بن طاؤس اہل اللہ مقامہ و نور اللہ مرکز ہو، وہ فرماتے ہیں جب لکھو گے نا تو آخر میں دیکھنا یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، پورے وصیت نامے میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تم یہ دیکھو گے کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، سب کچھ تو میں ان کو دے کے چلا جا رہا ہوں، میرے لیے کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی تیرے لیے شروع میں بھی امام زمانہ ہے، آخر میں بھی امام زمانہ ہے۔ تجھے نظر آئے گا تیرا سردار تیرے لیے ہے، تیرا امام تیرے لیے ہے، روئے زمین پر وہ کریم تیرے لیے ہے، جو راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہے، جو ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہے۔ مرکز و محور کائنات، وہ بات بولی تو نہیں، میں نے کہا ہم نے تھوڑی دیر پہلے مغربین پڑھی ہے، ابھی یورپ اور انگلینڈ والوں نے پڑھنا ہوگا، وہ کہ ابھی ان کا ٹائم پیچھے ہے۔ ہم نے کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان ومن جور زمان۔ ہم یہ کہہ کے تھوڑی دیر بعد ہم آرام سے سو جائیں گے، پیچھے یورپ والے کہیں گے، ادھر ہم سونا شروع کریں گے، امریکہ والے جاگنا شروع کریں گے، ادھر سے وہ صبح کے ٹائم کہیں گے اللہ مان اللہ مان۔ ارے بھائی یہ کون ہے؟ سائنسی تحقیق ہے سکھر والوں، 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس لمحے اذان نہ آتی ہو، جس لمحے نماز ادا نہ ہوتی ہو، 24 گھنٹوں میں۔ اور یہ بھی تحقیق شدہ بات ہے، روئے زمین پہ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آل محمد کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، ضرور کہیں نہ کہیں چاہنے والا موجود ہوگا۔ اگر چاہنے والا موجود ہے تو چاہنے والے نے نماز میں یہ تو کہنا ہے نا اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان۔ اب مجھے نہیں پتا، خود اندازہ لگانا، 24 گھنٹوں میں پوری کائنات میں، 24 گھنٹے میں، پورے ہفتے میں، پورے سال میں پوری کائنات کہتی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بچا معافی بچا معافی بچا معافی، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، زمانے کے جور سے بچا۔ سوچنا ضرور یہ ہے کون جو امریکہ بھی بچاتا ہے، پاکستان بھی بچاتا ہے، پوری کائنات میں بچاتا ہے، اور ضروری ہے اللہ
حق عادل کا تقاضا ہے، اگر شیطان کو وقت معلوم تک مہلت دی گئی پھر رحمان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور ہے۔ اور نمائندہ بھی اتنا طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو۔ یہ صرف کہنا تک محدود ہے، امام بچاتے ہیں، مگر سلمان بیٹا شرط یہ ہے طوطے کی طرح رٹا نہ جائے، شریک القرآن مظہر الایمان کامل القرآن اللہ مان اللہ نماز ختم نہیں، ادھر سے کہا جائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بچا ہو ہی نہیں سکتا سوال کیا جائے اس گھر سے جو خالی نہیں لوٹا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، کچھ پریشان بیٹھے ہو، 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہو نا، خط لکھتے ہو نا، امام کو لکھتے ہو، کہاں ڈالتے ہو؟ اپنے پانی میں، اس پانی میں۔ لاہور والے کہاں ڈالتے ہیں؟ ادھر راوی میں۔ اسی طرح اسلام آباد والے کہاں ڈالتے ہیں؟ وہاں کسی چلتے پانی میں۔ اسی طرح کراچی والے کہاں ڈالتے ہیں؟ سمندر میں۔ اسی طرح وہ پوری دنیا میں سمندر بھی ہے، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہاں ڈالتے ہیں۔ یہاں کسی کو بندے کو پتہ نہیں اس سمندر میں، اس نہر میں، اس کھالے میں، اس پانی میں ہے کیا۔ اسی کو کہتے ہیں امام زمانہ، جو کائنات کی طرف سے ڈالے گئے عریضوں کو تھک تو نہیں گئے۔ اللہ اکبر، جرأت نہیں ہے کسی بندے کی کہ پورے سال میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کسی کی۔ 40 کروڑ سے زیادہ ہیں محب آل محمد، اور تحقیقی بات ہے کم از کم 25 کروڑ بندوں نے ہر سال امام کو خط لکھنا ہوتا ہے۔ ایک سال میں جواب بھی دینے ہیں، پڑھنا بھی ہے۔ نماز والوں کے بلاوے پہ اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ آپ کے امام کا فرمان ہے، او شیعو کبھی تمہاری گردن پہ تلوار آ جائے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تلوار آ گئی قریب، فرمایا گیا جب تمہاری گردن پہ تلوار آ جائے مہدی کو پکارنا، اگر چلنے سے پہلے نہ آئے نام مہدی نہیں۔ ماشاءاللہ سے کیا بات ہے، سلام ہے آپ کے نام، غور فرمائیے اپنے باتیں۔ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ مثبت پن۔ کربلا منفی پن نہیں سکھاتی۔ امام کے ناصر بننے کے لیے بھی شرط ہے مثبت ہو، مثبت ہو، سوچ کا مثبت ہونا ضروری ہے۔ جب سوچ مثبت ہوگی اعمال کی قبولیت آسانی سے ہو جائے گی۔ سوچ منفی ہوگی پھر کہنا پڑے گا تو دعا مانگ، تو دعا مانگ۔ شکریہ یار، مہربانی بابا، بہت شکریہ بابا، سلام بابا۔ بابا کیا بات ہے، جب سوچ منفی ہوگی کہنا پڑے گا بابا میرے لیے دعا مانگنا۔ جب سوچ مثبت ہوگی جو کہے گا وہ پورا کرے گا۔ جب انسان کو یہ پتہ چلے گا میں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا پہ آیا ہوں، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تھوڑے سے وقت کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، یہ تھوڑا وقت بھی میں خام خواہ کا ضائع کر جاؤں۔ اس کو دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے، اس سے بہتر نہیں میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا۔ میرا معیار کیا ہے، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ یار، سلام ہے سکر والا۔ یہ مجلس اعزا کیوں برپا ہے؟ کبھی غور فرمایا ہے؟ یہ مجلس بھی دیکھتی ہے یہ حر سن کے ان کے اندر کتنا جذبہ حر پیدا ہوا۔ نہیں یاد کرتا، اس کو آسانی سے میں دوبارہ سناتا ہوں۔ بھئی دیکھو ہم 1400 سال بعد سلمان محمدی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھئی تیری کیا بات ہے، تو نے تو حق ادا کر دیا مودت کا، تو کیا کمال درجے پہ فائز ہے، تیرے اندر تو ولایت اتنی کمال ہے۔ میں سمجھتا مار تجھے بھی سلام ہے، جناب بزر تجھے بھی سلام ہے، کمبر تجھے بھی سلام ہے، مقداد تجھے بھی سلام ہے، حذیفہ یمانی، رشید ہجری، ہمارے یاسر تمہیں بھی سلام ہے۔ بھئی اچھی بات ہے، سلام کرنا چاہیے، ہمیں حکم ہے سلام کرو، خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرو ان کے اعلیٰ کاموں کی وجہ سے۔
بھئی کیا بات ہے، کمال کے لوگ ہیں. چلتے چلتے جب کربلا والوں کو سلام پیش کرنا. 72 کیا بات ہے، سلام ہے تم پہ. نہیں اور بس یہی ماجرا ہے. ہم نے ساری زندگی سلام پیش کرنے ہیں. سلام پیش کرنا ضروری ہے، مگر یہ کوشش نہیں کی ابھی تک کہ ہم میں سے بھی کوئی سلمان بن جائے، ہم میں سے بھی کوئی بزر بن جائے، ہم میں سے بھی کوئی مقدار بن جائے. نہیں میں عرض نہیں کر پایا. یا علی کے عاشق تھے، ایسے ہیں نا، تھے تو گنتی کے. امام حسین کے عاشقوں کا گراف بہت اوپر چلا گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا جتنے مجھے سچے میسر آئے، نہ میرے نانا کو ہے نہ میرے بابا کو ہے. گراف یکدم اوپر چلا گیا. اسی طرح ہر امام کے تھوڑے تھوڑے عاشق تھے. ابو بصیر جیسے، احمد بن اسحاق قمی جیسے تھوڑے تھوڑے عاشق تھے. کیونکہ بہت ساروں نے، میری طرف دیکھنا میں بس مکمل کرنے لگا ہوں، بہت ساروں نے، واجب الاحترام بزرگوں، بہت ساروں نے، آخری بندے تک نوجوانوں غور کرنا، بہت ساروں نے امام سے دنیا مانگی تھی، امام سے جنت مانگی تھی، امام سے دنیا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن میں بات کی خالی دعوانی دلیل بھی پیش کروں گا. بہت سے امام سے، بہت ساروں نے امام سے دنیا مانگی تھی. مولا ہم سے تجھے محبت کرتے ہیں، مولا یہ دے دے. مولا تجھے پیار کرتے ہیں، یہ دے دے. مولا ہم تجھے پیار کرتے ہیں، جنت دے دے، جنت دے دے. چند ایسے تھے جنہوں نے امام سے امام کو مانگا. امام سے امام کو مانگا، اس نے امام سے جنت نہیں مانگی، کیونکہ وہ سن بیٹھا تھا. عاشق وہ نہیں ہوتا جو جنت کے پیچھے بھاگے، عاشق وہ ہوتا جس کے پیچھے جنت رہے. وہ مہربانی سلام ہے سکتا. عاشق وہ نہیں ہوتا جو جنت کے پیچھے بھاگے، عاشق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے. مولا نے فرمایا نہیں، سلمان طلب جنت نہیں کرتا، کیونکہ جنت مشتاق ہے سلمان کی. یہی غور فرمانے کی دن ہے. میں نے کہا نا، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ غور فرمانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم میں سے کون تیار ہے جو قائم کے لیے حر بنے؟ ہے تیار؟ اور نہیں جی، اور تو وہ تھے جی 1400 سال پہلے. بس وہ بھائی وہ تو تھے، میں کیا ہوں؟ نہیں آج کر پایا. نوجوانوں ایک چھوٹا سا پیغام اور دیتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے، اور انشاءاللہ نہیں بھولے گی کبھی بھی. بڑی اہم بات ہے. کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 3. ایک گزرا ہوا، جس کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، ایسے ہے. ایک جاری، حال کہتے ہیں. ایک آنے والا، مستقبل کہتے ہیں. انگلش میں فیوچر کہتے ہیں. اچھا، یہ بچہ بیٹھے، میں ان سے پوچھنے لگا بیٹا پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہا انکل میں اپنا اچھا فیوچر بناؤں گا. بھئی کیا کرو گے؟ انکل میں کالج جاؤں گا، میں یونیورسٹی جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میرا فیوچر بنے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ گا گا گا. سمجھ رہے ہو؟ بھئی نوکری پہ کیوں جاتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا. کاروبار پہ کیوں جاتے ہو؟ میں منافع کماؤں گا. میں ایک بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں، سکھر اس کے بعد میں بند کر دوں گا بات. اتنا ہی سنبھال لو، بڑی بات ہے. یقیناً انسانی تقاضا، انسان تھک جاتا ہے. اتنے ہی عرفان کے موتی سنبھال لو تو بڑی بات ہے. کاروبار کیوں کرتے ہو بھائی؟ میں پروفٹ کماؤں گا. نوکری کو کرتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا. شادی کو کرتے ہو؟ اللہ مجھے بچے دے گا. اب میرا سوال یہ ہے، مجلس پہ کیوں آتے ہو؟ پھر اس کا جواب یہ ہے، مہدی کا ناصر بنوں گا. مہربانی یار، سلام ہے، مہربانی مہربانی یار، سکھر کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت ماشاءاللہ کمال مزاج رکھتے ہو یار سکھر والے. یقیناً علماء کرام نے آپ پہ محنت کی ہے. کیا بات ہے. کیا ایک ایک بات کو پک کر کے اپنے اندر اتار رہے ہو. ارے بھئی مجلس پہ کیوں آتے ہو؟ میں قائم کے لشکر کا ناصر بنوں گا. وہ کیسے؟ ارے بھئی مجلس میں نے یہی تو سیکھا ہے. اگر حر حسین کے لیے وفادار تھا، میں مہدی کے لیے وفادار تھا.
حر وفادار تھا میں بنوں گا. بھائی شکریہ، میں مہربانی، میں ایک اہم سوچ، اہم فکر آپ کو دے کے جاؤں، غور ضرور کرو. خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، صفین ہو چکی، مہدی آئے گا. ہمیں بھی فیوچر کی کوئی نہ کوئی تیاری کرنی ہے. اگر فیوچر کی تیاری نہ کی پھر یہی ہوگا، اعلان ہوگا، حضرات اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا، آؤ جنازہ پڑھو، اس کی سفارش کرو، شاید اس کے گناہ بخشے جائے. جس نے فیوچر کی تیاری کی اس کے لیے منت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ اس کے گناہ معاف کر. خدا کی قسم میں نہ پڑھو تو میں نہ کہتا، میں پوری تحقیقی نچوڑ بتا رہا ہوں، اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے جس نے پوری زندگی اپنی آنکھ کو گندا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آنکھیں تو امام کی امانت ہیں، میں نے تو ان آنکھوں سے زیارت امام کرنی ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ عظیم آنکھیں ہیں جو محبت حسین میں روتی. بسم اللہ. وہ پھر غلط نگاہ نہیں دیکھتا، ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے، کوئی نہیں ہے موبائل کھول کے گندگی دیکھنے لگ جائے نہ. اس کو پتہ ہے دوسرا میرا امام میرے پاس ہے، امام موجود ہے. وہ اس ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا جس ہاتھ سے غازی کا علم اٹھاتا ہے. سکھر والوں اہم میسیجز ہیں یار، اپنے دل میں بٹھاتے جاؤ یار. وہ اس بے مہربانی وہ ہاتھ کبھی کسی مظلوم پہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ جن ہاتھوں سے اس نے غازی کی علم کو بوسہ دیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. پھر وہ محتاج نہیں ہوتا، کوئی آ جائے 100 بسم اللہ، کوئی نہ آئے جنازے پہ 100 بسم اللہ. وہ اس یقین پہ دنیا سے جاتا ہے میں گیا تو میری قبر پہ میرا امام اٹھانے ضرور آئے. سنا ہوگا آپ نے سلمان، 2 دن میں سکھر ہوں، کل اور پرسوں، پھر میں نے آگے نکل جانا ہے دادو، اور یہاں سکھر کے قرب و جوار میں کافی پروگرام ہے. کسی کا کوئی سوال ہو تو ملوانا مجھے، ٹھیک ہے؟ رجعت کبھی موقع ملا تو میں اس پہ بات کروں گا، بلکہ ضرور ممبر پہ آنے والوں کی خدمت میں گزارش کرو جناب ہمیں رجعت بتاؤ. رجعت میں پورا مستقبل چھپا ہے. کیا ہوگا، امام آئیں گے تو کیا ہوگا، کون کون امام کا ساتھ دے گا، کہاں کہاں سے اٹھے گا، کس کس نے سرکار کو لبیک کہنی ہے، اس وقت معیار ناصر کا کیا ہوگا، ایک کنیزہ کا معیار کیا ہوگا. امام آئیں گے تو امام کے ساتھ کون کون سے امام آئیں گے. ضرور آنے والوں کی خدمت میں گزارش کرو کہ کچھ نہ کچھ رجت بتائیے. اور آپ کے چھٹی امام کا فرمان ہے، جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. سرکار کا فرمان کتابوں میں موجود ہے، پتہ ہونی چاہیے ہر مومن کو رجت کیا ہوتی ہے. تفصیلاً پھر کبھی بات کروں گا، ابھی میں بات نہیں کرتا. اسی رجت کے ضمن میں فرمایا گیا جو بھی تیار ہوا اس کے آنے کا، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ہو، چاہے وہ عزاداری کرتے ہوئے ہو، چاہے وہ کاروبار کرتے ہوئے ہو، چاہے وہ نوکری کرتے ہوئے ہو، کہیں بھی ہوا، جب اس کے آنے کا اعلان ہوا اس کو سکھر سے فلائٹ نہیں لینی پڑے گی. پہلا قدم سکھر میں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. پھر فرمایا گیا اگر وہ رات کو سوتا ہوا، شرط انتظار ہے. اور انتظار کی کیفیت وہ نہیں جو عام طور پہ ہم روٹین میں لیتے ہیں. انتظار پھر انتظار ہوتی ہے. اچھا میں اب راستے میں آ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، حالانکہ ایسا معاملہ کچھ نہیں ہوا. راستے میں آ رہا تھا، فرض کرو آپ لوگوں کو میرا انتظار تھا نا، کبھی شاہ جی آئیں گے، سید آئیں گے، مجلس پڑھیں گے، آ کے اتنی دور سے آ رہے. راستے میں مجھے بندہ مل گیا، مجھے کہنے لگا اے شاہ جی تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ غلط ہے. میں نے اس کو کہا بابا میرا انتظار ہو رہا ہے.
میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں تیری باتوں کا جواب دوں، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے۔ میں اس چھوٹی سی مثال کے ذریعے بہت کچھ سمجھا گیا۔ کمال مومن منتظر وہ ہوتا ہے جو گلا کرے، جو غیبت کرے یا بدتمیزی کرے یا گالی دے، اس کو یہ جواب دیتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں، تو نے اگر یہ ایسا کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، میرے مولا آنے والے ہیں۔ میرے امام کا ظہور ہونے والا ہے، میرے سردار آنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا جو انتظار کر جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے اچانک آنا ہے۔ جب وہ آئے گا صبح صبح کوشش کرے ہر مومن باوضو ہو کے سوئے، تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا۔ پوچھا گیا کوئی مر گیا تو پھر فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا شرط انتظار، اس کی قبر پہ ہمارا فرزند جا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ ہر ایک کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے، ہر ایک کی قبر پہ کوئی یہ سوچے نا ساری قبروں پہ میرے مولا جائیں گے، نہیں، صرف اس کی قبر پہ جائیں گے جس نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بلایا ہوگا۔ جب بلانے والا بلائے گا آ جا، اٹھتے آ جا، بیٹھتے آ جا، کام پہ مولا آ جا، رات کو سوتے ہوئے آ جا، نوکری پہ یہی انتظار ہے مولا آ جا، پھر قبر پہ جا کے کہیں گے میں آ گیا تو اٹھ جا۔ امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہیں؟ اچھا حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل ماشاءاللہ اور دعائیں بھی ہیں، پڑھنی چاہیے، خیر و برکت والی ہے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں ایک واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ جو پڑھتے ہو قابل تحسین ہو، جو نہیں پڑھتے کوشش کرو پڑھو۔ اس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو نماز صبح کے بعد دو عہد کی تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ آپ کے لیے لاہور سے مومنوں نے تحفہ بھیجا ہے کہ جہاں شاہ جی آپ خطاب کیجئے گا، ہماری طرف سے دعائیں تقسیم کیجئے گا، کوئی ہدیہ نہیں ہے مگر اتنا ہدیہ ضرور ہے، پڑھنی لازمی ہے۔ یہ نہ ہو گھر رکھ دو ٹانگ دو بس ٹھیک ہے، نہیں، پڑھنی ہے اور کوشش کرنا اپنی زبان میں پڑھنا۔ ہماری زبان سب کی عربی نہیں، سب عربی نہیں سمجھتے، ہم زیادہ تر اردو میں بات کو سمجھتے ہیں، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے کہ امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ دعائیں ہے وہ پڑھیے گا، باقی میری ڈھیروں دعائیں ہیں۔ مولا آپ سب کو اس منزل پہ پہنچائے جس منزل پہ پہنچ کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، جو منزل آپ کا حق ہے۔ آپ سب کے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جائیں جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ آپس میں سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق مل جائے۔ کسی کا عقیدہ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، سب کو کٹھے مل کے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آنے والا آئے گا اس کے سامنے سب کٹھے ہوں گے۔ آج بھی قبرستان میں جب دفن ہوتے ہیں کسی نے نہیں کہا وہ قبرستان علیحدہ کرو یہ قبرستان علیحدہ کرو، سب غازی کے علم کے سائے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ آج بھی گھروں پہ امام بارگاہوں پہ علم لگے ہیں، آج بھی غازی کے علم کے سائے کے نیچے ایک ہو جاؤ۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس اس سے زیادہ نہیں، دو جملے مصائب اور پھر آپ سے اجازت ہے۔ جتنے بھی ہم اس گھر کے کمالات بیان کریں، مجلس ادھوری رہتی ہے جب تک دو آنسو نہ نکلے۔ لکھا ہے کتب میں ماں بیٹی ہر مجلس میں آتی ہے، ایک شام سے آتی ہے ایک مدینے سے آتی ہے، ہر مجلس میں آتی ہے۔
یہاں تک علماء نے لکھا ہے کتب میں، ماں بیٹی جب آتی ہیں ایک ایک کا شکریہ ادا کرتی ہے. آپ رو کے اٹھ کے چلے جاتے ہو نا اپنے گھروں کو، دور بیٹھ کے سنتی ہیں. جب چلے جاتے ہو نا اس جگہ پہ دونوں آتی ہیں، شکریہ ادا کر کے کہتی ہیں ہم مشکور ہیں، تم نے تو علی اکبر اترتے بھی نہیں دیکھا، تم نے تو علی اکبر کی برچی بھی نہیں دیکھے. اللہ اکبر. 4 ہستیوں کا پیار تھا علی اکبر سے. تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلی ہستی علی اکبر کے حصے کی بہن بیمار مدینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. وہ بہن ہے کہ جس نے چلتے ہوئے علی اکبر سے قدم لگوائے تھے، جو علی اکبر کے قدموں کے سہارے زندہ رہی تھی. دوسری ہستی، وقت نہیں ہے میں نے تفصیلاً مصائب نہیں پڑھنے، چند آنسو آ جائیں، وہ بھی اس لیے نہیں کہ تمہاری بخشش کا سبب بن جائیں، نہیں، یقین جانیے فرمایا گیا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی اس گھر کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. تمہاری بخشش کے لیے نہیں، یہ آنسو کاش امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بن جائے. ہاں اللہ اکبر. دوسری ہستی خود امام مظلوم امام حسین علیہ السلام. اتنی محبت تھی علی اکبر سے، اتنی محبت تھی علی اکبر سے، کربلا سے شام تک جہاں جہاں علی اکبر کا سر ہوتا حسین کا سر گھوم جاتا. اللہ مومن اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرف شہزاد علی اکبر ہوتے اس طرف امام مظلوم کا رخ انور گھوم جاتا، مڑ جاتا. حقیقت پیار کی اور کیا کمال. تیسری ہستی علی اکبر کی پاک اماں. یہ وہ شہزادی کونین ہے کہ جب شب عاشور غازی عباس علمدار علیہ السلام نے علی اکبر بادشاہ سے کہا علی اکبر ماں سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ جاؤ ودا کراؤ، سارے اپنی اپنی ماں سے مل رہے ہیں تم بھی جاؤ. کہنا مان کے علی اکبر چلے، جا کے دیکھا ماں سجدے میں. انتظار کیا، اتنی دیر میں جناب فضا آئے، دیکھا کافی دیر سے علی اکبر بیٹھا ہے ماں کے انتظار میں. ماں سجدے سے سر اٹھائے تو علی اکبر ملے. جناب فضا آواز دے کے کہتی اکبر کی ماں، اکبر کی ماں آج دیکھ مہمان تو اس سے ملنے آیا ہے. اللہ اکبر. مل لے، چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے، مل لے اسے. شہزادی نے سر اٹھایا. علی اکبر گفتگو ساری چھوڑ دی. علی اکبر شہزاد علی اکبر کے مضمون میں بالکل بے غوری نہیں کرنی چاہیے. میں پڑھ بیٹھا ہوں. علی اکبر میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، مصائب میری زبان سے امام نے کچھ اور نکلوایا. علی اکبر میرے زانوں پہ لیٹ. علی اکبر میرا دل چاہتا ہے جیسے بچوں کو کنگھی دے نا، میں تیرے بالوں میں ہاتھ پھیروں. اکبر 18 سال حسرت رہی جب سے میں نے اونا محمد کی اماں کو تجھے دے دیا، تب سے میں نے تجھے اپنی گود میں نہیں سلایا. آج چھوٹا بچہ بن کے میری گود میں سلا. اماں اجازت دیں. رو کے کہتی ہیں بھلا کوئی ماں ہے جو بیٹے کو موت کی اجازت دے؟ اللہ اکبر. چوتھی ہستی چھوڑ دیا بس. چوتھی ہستی شام کی ملکہ علی کی علی بیٹی ہے، شہزادی کونین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا عالیہ شہزادی. اتنا پیار تھا علی اکبر سے، اتنا پیار تھا علی اکبر سے. جب بھی باہر جاتے نا فرماتی علی اکبر نقاب کر کے جانا، علی اکبر تجھے نظر نہ لگ جائے. اللہ بھیجا نا جوان کو میدان میں. میں نے بہت نہیں پڑھنا، میں نے کہا پورا مضمون نہیں پڑھنا. بھیجا نا جوان کو میدان میں، یہ کہتے ہوئے نقاب پہنا کے بھیجا شاید کسی کو محمد کی شبیہ کا خیال آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم.